اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تمام حاضرین سے التماس ہے شہدائے ملت جعفریہ کی بلندی درجات کے لیے صدر اسلام سے آج تک راہ محبت و ولایت میں جان دینے والوں کے لیے بالخصوص وہ محبان آل رسول جو دنیا سے چلے گئے اور بعد میں ان کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا، انہیں یاد کرتے ہوئے اپنے اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے اور بالاخص مرحوم ماسٹر قمر عباس اور ظفیر کی والدہ مرحومہ، ہارون بھائی کے والدین مرحومین، ڈاکٹر رضوان کے والد مرحوم، ماسٹر امداد حسین اور جملہ مومنین سب کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرماد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم تابع بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر وانتا بالاجابت حق جدیر۔ کریم اللہ و بحق شہیدان کربلا و بحق اسیران کربلا، جن دوستوں نے، جن احباب نے ان 5 روزہ مجالس کے انعقاد میں جس حوالے سے بھی حصہ لیا ہے، ان تمام دوستوں کی، جوانوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان سب احباب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما، سب دوستوں کو میرا مالک آفات و بلیات سے، حوادث سے، اشرار کے شر سے، جن و انس کے شر سے، ہر دکھ بیماری پریشانی سے محفوظ فرما، بانیان کہوائج شریعہ پورے فرما۔ میرا اللہ بحق محمد و آل محمد جتنے عزادار تشریف فرمائیں، تشریف لانے والے ہیں، میرا اللہ سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، سب کہوائج شریعہ پورے فرما۔ میرا مالک جو جوان پروردگارہ، جو جوان بے روزگار ہیں، نوکری نہیں، کاروبار نہیں، میرا مالک انہیں باعزت نوکری، باعزت روزگار، کاروبار نصیب فرما۔ جن مومنین کو میرا اللہ تو نے کاروبار دیا، ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ پاک پروردگار جو مومنین بے اولاد ہیں، انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ جو ماں باپ اپنی بچیوں کے، بیٹوں کے رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں، میرا مالک سب کو امین کف مہیا فرما، نیک گھرانے نصیب فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد راہ کربلا کو اور زیارت مظلوم کربلا کو تمام عزاداروں کے لیے آسان فرما۔ اس کرونا کی وبا سے، بلا سے میرا اللہ انسانوں کو نجات عطا فرما۔ جب تک زندگی رہے معرفت کے ساتھ بار بار والی کربلا کی زیارت نصیب فرما۔
ائمہ اطہار کی زیارات نصیب فرما، مر جائیں تو آل محمد علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما۔ کریم آل خالق بحق محمد و آل محمد پوری دنیا میں جہاں کہیں محبان آل رسول عزاداران مظلوم کربلا موجود ہیں، ان کی مال، جان، عزت، آبرو، ناموس، ایمان، عقیدے کی حفاظت فرما۔ میرا اللہ اس وطن عزیز کو خارجی داخلی دشمنوں سے محفوظ فرما۔ پاک پروردگار یزیدیت کو، یزیدیوں کو اپنے ناپاک ارادوں میں ناکام فرما۔ میرا اللہ یزیدیت کو قیامت کی ذلت و رسوائی سے پہلے اسی دنیا میں ذلیل و رسوا فرما۔ علماء اللہ مراج اسلام کی زندگی دراز فرما، ہماری صفوں میں وحدت و اتحاد پیدا فرما، قرآن اور اہل بیت کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ قیامت کے دن قرآن و اہل بیت کے نوکروں میں ہمارا شمار فرما۔ تمام ملتمسین دعا کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ علماء اللہ مراج اسلام کی زندگی دراز فرما۔ عدنان حیدر میرا اللہ انہیں نیک صالح بیٹے عطا فرما۔ سالار قمر عباس ان کے والد کو صحت و سلامتی شفاء کاملہ عطا فرما۔ وارث اعزا یوسف زہرا امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وجعلنا من اعوانہ وانصارہ وشیعتہ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ وتب علینا فإنک انت التواب الرحیم بجاہ محمد وآلہ الطاہرین۔ قبولیت دعا کے لیے بلند تر صلوات۔ ظہور امام میں تعجیل کے لیے بھی بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین۔ الحمدللہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء واولادہ وصحابہ المظلومین۔ الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین ورحمۃ للعالمین۔ اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد۔ ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین، اما بعد۔ وقال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صلوات۔ سامعین گرامی، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے ایک دین بنایا ہے جسے اسلام کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے میرے بندے اسلام کے مطابق زندگی گزاریں۔ اور میں نے کل عرض کیا تھا کہ عمل کا مرحلہ بعد میں ہوتا ہے، علم کا مرحلہ پہلے ہوتا ہے۔ علم آتا ہے تو عمل آتا ہے، علم ہی نہیں ہوگا تو انسان عمل کہاں سے کرے گا؟ اس لیے عرض کیا تھا کہ دین شناس ہونا بڑا ضروری ہے،
اور ہمارے ائمہ نے اپنے شیعوں کو بہت تاکید کی کہ دین شناس بنو، دین سیکھو، غیر مہذب نہ بنو۔ اور کل عرض کیا تھا کہ بنیادی طور پر دین 3 چیزوں کا نام ہے: اصول دین، فروع دین، اخلاقیات۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اور کل میں نے عرض کیا تھا کہ ہم نے باقاعدہ کوئی وقت نہیں نکالا اپنی زندگی میں دین سیکھنے کے لیے۔ ایسا ہی ہے نا جی؟ ایک صلوات پڑھ دیں ذرا سارے، ٹھیک ہے۔ کل میں نے ایک جھلک دکھائی کہ اخلاقیات میں ہم کہاں کھڑے ہیں، اور احکام دین کے حوالے سے ہماری معلومات کتنی، اور پھر عقائد کے حوالے سے ہماری معلومات کیا۔ توجہ ہے حضرات؟ میں نے عرض کیا کہ تشیع کے عقائد پر تشیع ایک مذہب ہے، اس کے عقائد ہیں، اس کے اصول دین ہیں، اور الحمدللہ علماء نے بڑی زحمتیں کیں، 20 نہیں سینکڑوں کتابیں شیعہ کے عقائد پر لکھی گئیں۔ ان میں مختصر عقائد بھی ہیں اور ان میں مفصل اور مبسوط عقائد بھی ہیں۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ لوگوں میں کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے باقاعدہ تشیع کے عقائد پر کوئی ایک کتاب پڑھی ہو، مطالعہ کیا ہو کہ شیعہ کا عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ لمحہ فکریہ، تشیع کے عقائد کیا ہوتے ہیں؟ اور آج کل آپ مجالس میں دیکھ رہے ہیں صرف جذباتی پن ہے اور کچھ نہیں۔ آج کل اہل منبر کے ڈائیلاگ آپ سنتے ہیں، ایک آتا ہے وہ کہتا ہے جی میری عقیدے والے نڑ گل ہے۔ یہ ڈائیلاگ سنا آپ نے؟ میری عقیدے والے نڑ گل ہے۔ دوسرا آتا ہے وہ کہتا ہے جی مجلس میں بندہ نہیں بولتا، عقیدہ بولتا ہے۔ دوستو میرا سوال ہے، دنیا میں کوئی ایک انسان ایسا دکھا سکتے ہو جس کا کوئی عقیدہ نہ ہو؟ بولو۔ میرے بھائی دنیا میں ہر انسان کوئی نہ کوئی عقیدہ تو رکھتا ہے۔ جو اسلام کو مانتا ہے وہ بھی ایک عقیدہ رکھتا ہے، جو اسلام کو نہیں مانتا وہ بھی ایک عقیدہ رکھتا ہے۔ جو دین کے منکر ہیں ان کا بھی تو ایک عقیدہ ہے۔ غور کر رہے ہیں یا نہیں؟ ہندوازم ایک عقیدہ ہے، سکھ ازم ایک عقیدہ ہے، جتنے ازم دنیا میں پائے جاتے ہیں جی، دیوبندیوں کا ایک عقیدہ ہے، بریلویوں کا ایک عقیدہ ہے، اہل حدیث کا ایک عقیدہ ہے، تشیع کا بھی ایک عقیدہ ہے۔ تو اس کا کیا مطلب کہ میری عقیدے والے نہ گل ہے؟ عقیدہ تو سب کا ہے۔ اور بھائی دنیا میں ہر بندہ عقیدے والا ہے، البتہ یہ الگ بات ہے کہ ہر عقیدہ محترم نہیں ہوتا۔ عقیدہ صرف وہی محترم ہوتا ہے جس عقیدے کی بنیاد قرآن ہو اور محمد و آل محمد کا فرمان ہو۔ جو عقیدہ قرآن کے خلاف ہے، جو عقیدہ محمد و آل محمد علیہ السلام کی تعلیمات کے ہی خلاف ہے، اس عقیدے کی کیا حیثیت؟ اور میرا بھائی جو عقیدہ قرآن اور محمد و آل محمد علیہ السلام کے فرمان کے برخلاف ہے، وہ عقیدہ بھی جائے جہنم میں، عقیدے والا بھی جائے جہنم۔ اس عقیدے کی حیثیت ہی کیا ہے؟ وہ ہمارے ایک دوست سنانے لگے
کہ ایک پڑھا لکھا بندہ تھا، ملنگ مزاج تھا، انہوں نے کہا یار تو پڑھا لکھا انسان ہے تو کم از کم ایک بار قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھ۔ انہوں نے اس کو قائل کر لیا کہ ایک بار ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھ۔ چند دنوں بعد ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ سناؤ قرآن کا مطالعہ کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں نے شروع کیا تھا پھر چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑ کیوں دیا؟ کہتا ہے قرآن میرے عقیدے کے خلاف ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ قرآن میرے عقیدے کے ہی، پھر جائے نا یہ عقیدہ جہنم میں، عقیدے والا بھی جو قرآن کے خلاف۔ میرا بھائی اللہ آپ کو سلامتی عطا کرے، عقائد پر کتاب تم نے ایک بھی نہیں پڑھی ساری زندگی، ٹھیک ہے؟ اچھا قرآن پاک پڑھا ہے ترجمے کے ساتھ؟ زندگی میں ایک بار قرآن پاک اول سے آخر تک کسی نے ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے؟ شیعو میری بات سن لو اور پلے باندھ لو، میں ایمان سے دعوے سے کہہ رہا ہوں جس دن قوم شیعہ اول سے آخر تک ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھ لے گی، ساری قوم شیعہ کا ایک ہی عقیدہ ہو جائے گا۔ یہ جتنی نفرتیں جی اور یہ جتنے دھڑوں میں ہم تقسیم ہوتے جا رہے ہیں جی، یہ سب ختم ہو جائیں گے جس دن آپ قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں گے۔ تو اس کا ایک سب سے بڑا جو فائدہ ہوگا نا قرآن پاک پڑھنے کا، وہ یہ ہوگا کہ کم از کم ہر پھر ممبر پہ آنے والے کی گفتگو کو آپ فوراً سمجھ جائیں گے یہ قرآن کے خلاف بول رہا ہے اور یہ قرآن کے حق میں بول رہا ہے۔ اب آپ بیچاروں کی حالت یہ ہے کہ زندگی میں قرآن کو تو تم نے ہاتھ نہیں لگایا، ترجمہ خاک پڑھنا تمہیں تو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا۔ ہر بندہ ذہن پہ زور دے کے ذرا بتائے کتنا عرصہ ہو گیا قرآن کی تلاوت کیے ہوئے، کتنا عرصہ ہو گیا تمہیں قرآن پڑھے ہوئے، کتنا عرصہ ہو گیا تمہیں قرآن کھولے ہوئے۔ قرآن تم نے پڑھا نہیں، حدیث تم نے پڑھی نہیں، عقیدے کی کتاب تم نے پڑھی نہیں۔ جو مشرک نصیری آ جائے، جو مرضی وہ شرک کفر نصیریت بیان کرے، آپ نیچے سے نعرہ لگانے کو تیار ہیں۔ اس لیے آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہے یہ تعلیمات محمد و آل محمد کے برخلاف ہے یا تعلیمات کے حق میں ہے؟ تعلیمات کے مطابق ہے، کیونکہ پتہ نہیں ہے، اس لیے ہم نصیریت پہ بھی داد دے رہے ہوتے ہیں اور نصیریت پہ بھی نعرے لگا رہے ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھو ذرا سارے حضرات بلند۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ جتنا حدیث کا ذخیرہ قوم شیعہ کے پاس ہے، دنیا کے کسی مسلمان مکتبہ فکر میں اتنا حدیث کا ذخیرہ نہیں، حتیٰ ان کے پاس بھی نہیں ہے جو خود کو اہل الحدیث کہتے ہیں۔ اگرچہ برادران کی حدیث کی 6 کتابیں ہیں، لیکن ماہرین جانتے ہیں جنہوں نے کبھی کوئی حدیث کی کتاب اٹھا کے پڑھی ہو شاید انہیں سمجھ آ جائے، حدیث میں تکرار بھی ہوتا ہے۔ مطلب ایک راوی کی حدیث امام بخاری نے بھی لکھی، اسی حدیث کو امام مسلم نے بھی لکھ دیا، ابو داؤد نے بھی لکھ دیا، ترمذی نے بھی لکھ دیا، تو وہ ہر کتاب میں آ گئی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ محققین کی تحقیق ہے اگر تکراری احادیث نکال دو تو برادران کی حدیث کا مجموعہ ہماری کافی شریف جتنا بھی نہیں بنتا۔ اچھا وجہ کیا ہے؟ ذرا وجہ سنیے۔ برادران کے پاس، سارے عالم اسلام کے پاس حدیث کا بڑا معمولی ذخیرہ ہے، اور الحمدللہ تشیع کے پاس ایک عظیم ذخیرہ حدیث کا۔ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ سارے مسلمان ایک محمد کے کلام کو حدیث سمجھتے ہیں، ہم 14 کے کلام کو حدیث سمجھتے ہیں۔
ہم 14 معصومین کا کلام کو حدیث سمجھتے، بس آپ اسی سے اندازہ کر لیجئے جو نسبت 1 اور 14 میں ہے وہی نسبت اس ذخیرہ حدیث میں ہے جو ان کے پاس ہے اور جو ہمارے پاس۔ قرآن تم نے نہیں پڑھا، حدیث تم نے نہیں پڑھی، عقیدے پہ کوئی کتاب تم نے نہیں پڑھی، تو تمہارے عقیدے کی جو بھی عقیدہ تمہارا ہے اس وقت، اس عقیدے کی بیس کیا ہے؟ قرآن؟ نہیں، قرآن تو پڑھا ہی نہیں تم نے۔ حدیث ہے؟ نہیں، تو حدیث تو تم نے پڑھی ہی نہیں۔ تمہارے عقیدے کی بنیاد کیا ہے؟ میں نے جو غور کیا نا، 4 یا 5 بلکہ 5 چیزیں، عموماً 5 چیزیں وہ ہمارے عقیدے کی بنیاد ہو سکتی ہیں۔ میرا ساتھ دے رہے ہو نا؟ پہلی بنیاد جو ہے، جو میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ معاشرے میں پائی جاتی ہے، وہ کیا ہے کہ انسان کا غالباً وہی عقیدہ ہوتا ہے جو اس کے ماں باپ کا ہوتا ہے۔ ایسا ہے نا؟ آقا کی حدیث ہے کل مولود یولد علی فطرت الاسلام علی ابویہ ان یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ آقا نے فرمایا تھا ہر پیدا ہونے والا فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں۔ پیدا ہونے والا ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ یعنی غالباً دنیا میں ایسا، ایک سکھ کے گھر میں پیدا ہوا سکھ ہے، ہندو کے گھر میں پیدا ہوا ہندو ہے، شیعہ کے گھر میں پیدا ہوا شیعہ ہے، سنی کے گھر میں پیدا ہوا ماں باپ والا عقیدہ۔ اچھا، کچھ لوگ معاشرے میں پھر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو استاد کا عقیدہ اختیار کر لیتے ہیں۔ استاد بھی بس اوقات شاگرد کے عقیدے پر اثر انداز ہوتا ہے۔ استاد شاگرد کو اپنا ہم نوا بنا لیتا ہے، شاگرد استاد والا عقیدہ اختیار کر لیتا ہے۔ ایسی مثالیں بھی دنیا میں بہت ملیں گی۔ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 2۔ تیسری چیز معاشرے میں وہ دوست ہے، دوست۔ کئی دفعہ دوست اپنے دوست کو اپنا ہم عقیدہ بنا لیتا ہے، اور دنیا میں ایسی بھی مثالیں آپ کو ملیں گی۔ 3 چیزیں ہو گئیں۔ چوتھی چیز، اور وہ بھی بہت ہے ہمارے معاشرے میں، بعض دفعہ انسان کا وہی عقیدہ ہوتا ہے جو اس کے مرشد اور باوے کا عقیدہ ہوتا ہے۔ باواازم، جو عقیدہ باوے کا وہی باوے کے مرید کا۔ اے بولو تو صحیح، ہے یا نہیں؟ اچھا، اور 5ویں چیز جس میں ہماری ملت سب سے زیادہ ہماری ملت کے عقیدے کی جو شے بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ جو کچھ منبر سے ہم نے سنا وہی ہم نے عقیدہ بنا لیا۔ بولو، جو کچھ منبر سے ہمیں سنایا گیا وہی ہم نے عقیدہ بنا لیا۔ تو میں خدا و رسول کا واسطہ دے کے پوچھتا ہوں، اب ذرا مجھے ایمان سے بتائیں، کہیں قرآن حدیث میں یہ جو 5 چیزیں میں نے گنی ان کو اتھارٹی قرار دیا گیا ہے کہ جو ماں باپ کا عقیدہ وہی ٹھیک ہوتا ہے، یا جو استاد کا عقیدہ ہوگا وہی صحیح ہے، ہاں جی، یا دوست کا یا باوے اور مرشد کا، ہاں جی، یا پھر جو بھی منبر پہ آئے اور جو بولتا چلا جائے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے؟ بولو ذرا، قرآن و حدیث میں ان 5 چیزوں کو بنیاد بنایا گیا ہے، اتھارٹی قرار دیا گیا ہے؟ نہیں۔ جب یہ چیزیں بنیاد شرعی طور پر نہیں بن سکتی تو پھر تو کس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ میرا عقیدہ ہی ٹھیک ہے؟
تجھے غور نہیں کرنا چاہیے، عقیدہ دلیل کے ساتھ ہونا چاہیے نا، عقیدے میں تو تقلید نہیں ہے۔ کیا دلیل ہے تیرے پاس تیرے عقیدے کی؟ قرآن و سنت سے کیا تو دلیل رکھتا ہے اپنے عقیدے پر؟ کبھی غور کیا تو نے کہ تو نے جو عقیدہ بنا لیا اس عقیدے پر کیا دلیل ہے؟ کس دلیل کی بنیاد پر تو قبروں کو سجدے کرتا ہے؟ کس دلیل کی بنیاد پر تو ذوالجناح کو سجدہ کرتا ہے؟ کس دلیل کی بنیاد پر کوئی علی کو اللہ اور رب کہتا ہے؟ کیا دلیل ہے؟ بولو تو صحیح یار۔ یہی دلیل دو گے قیامت کے دن کہ ذاکر صاحب نے پڑھا تھا؟ یہی دلیل دو گے قیامت کے دن میرے مرشد اور باوے نے یہ کہا تھا؟ اللہ نے تمہیں عقل دی ہے، روایات میں عقل کو رسول باطنی کہا گیا ہے۔ یہ اللہ نے ہر انسان کے اندر ایک رسول رکھا ہے جسے عقل کہتے ہیں۔ خدا کے لیے کب عقل کو استعمال کرو گے؟ ہاں، عقیدے کی بنیاد انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی۔ اور یہ جو دو چیزیں ہیں نا، یہ سارے اسلام کی بنیاد ہیں۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا۔ ان دو چیزوں سے وابستہ ہو جاؤ گے، قیامت تک گمراہی سے بچ جاؤ گے۔ اپنے عقیدے پر بھی قرآن و اہل بیت سے دلیل لے کے آ، اپنے اعمال پر بھی قرآن و اہل بیت سے دلیل لے کے آ، اپنی اخلاقیات میں بھی پیغمبر و آل پیغمبر کی سیرت کو پیش کر۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ایک صلوات پڑھو ذرا سارے۔ سید عبد العظیم حسنی، شاہ عبد العظیم سلام اللہ علیہ، جو حضرات زیارات پہ گئے ایران، انہوں نے تہران میں رے شہر میں شاہ عبد العظیم حسنی کی قبر مبارک کی زیارت کی ہوگی۔ کی ہے؟ جن حضرات نے زیارت کی ذرا ہاتھ کھڑا کریں، مجھے ذرا سمجھانے میں آسانی ہو۔ الحمدللہ کافی سارے احباب زیارت کر چکے، چونکہ بڑی جو زیارتیں ہیں وہ تو 3 ہی ہیں، باقی تو شہر شہر قصبے قصبے میں امام زادگان کی زیارتیں موجود ہیں۔ آپ جانتے ہیں سید عبد العظیم حسنی کتنی جلیل المرتبت شخصیت ہے۔ 4 واسطوں سے امام حسن علیہ السلام کے فرزند ہیں، حسنی سید۔ اور رسول اللہ کے گھرانے میں معصومین کے بعد جن ہستیوں کا مقام آتا ہے ان میں سید عبد العظیم شامل ہیں۔ یعنی جس فہرست میں مولا عباس علمدار کا نام ہے، جس فہرست میں شہزادہ علی اکبر کا نام آتا ہے، اس فہرست میں سید عبد العظیم حسنی کا نام آتا ہے۔ اور ان 4 معصومین کی صحبت، 4 معصومین کا زمانہ پایا، 4 معصومین کی شاگردی کا شرف حاصل رہا، اور امام علی نقی علیہ السلام کے اصحاب امام علی نقی علیہ السلام کے خواص میں شامل، اور امام کے صاحب اسرار صحابی اور شاگرد۔ اور حدیث پڑھنے لگا ہوں، سید عبد العظیم حسنی کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے اور کتنا جلیل القدر۔ سید بزرگوار 10ویں امام علی نقی علیہ السلام نے اس سید بزرگوار کے لیے فرمایا تھا، من زار عبد العظیم برے کا من زار الحسین بکربلا۔ جو رے شہر میں جا کے عبد العظیم کی قبر کی زیارت کرے، گویا کربلا میں مولا حسین کی زیارت کی۔
مفاتح الجنان مسجد میں پڑھی ہوگی، گھر میں پڑھی ہوگی، آج اس کو نہ اٹھا کے سید عبدالعظیم کا زیارت نامہ مفاتح میں موجود ہے، اس زیارت نامے کو پڑھ لیجئے۔ جو افراد متوجہ ہوئے ہوں، شاہ عبدالعظیم کے حرم میں متعدد مقامات پر امام علی نقی علیہ السلام کی یہی حدیث لکھی ہوئی ہے۔ او میرا بھائی، اتنا بلند مقام و مرتبہ کہ جن کی زیارت سے مولا حسین علیہ السلام کی زیارت کا ثواب ملے، اتنی جلیل المرتبت شخصیت 10ویں امام کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اب وہ حدیث پڑھنے لگا ہوں جس حدیث کو شیخ المحدثین شیخ صدوق رضوان اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا۔ سید عبدالعظیم بارگاہ امامت میں حاضر ہوئے، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، فرزند رسول میرا سلام ہو۔ اب امام کا جواب سنیے، وعلیک السلام وعلیک السلام مرحبا بک یا ابا القاسم انت ولینا حقا۔ نام عبدالعظیم ہے، کنیت ابو القاسم ہے۔ اے ابو القاسم مرحبا، خوش آمدید۔ اور امام معصوم نے فرمایا انت ولینا حقا، ہمارا حقیقی ولی دوست تو ہے، تو۔ اب شاہ عبدالعظیم بارگاہ امامت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، سنیے بڑے غور سے، یا ابن رسول اللہ، میں آج اس لیے آیا ہوں کہ آپ کی خدمت میں اپنا دین، اپنا عقیدہ پیش کروں، اور میرے اگر اس دین عقیدے میں کوئی کمی بیشی ہے تو آپ اس کی اصلاح فرما دیں۔ میں چاہتا ہوں میری موت جو آئے وہ صحیح عقیدے پر موت آئے، صحیح دین پر موت آئے، تاکہ میری دنیا بھی کامیاب ہو جائے اور میری آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ شیعو بخدا، میں نے جب پڑھا تھا نا اس روایت کو، میں حیران رہ گیا کہ سید عبدالعظیم جیسی ہستی جن کی زیارت سے مظلوم کربلا کی زیارت کا ثواب ملے، اور جس نے 4 واسطوں سے امام حسن علیہ السلام کے بیٹے، اور جس ہستی نے 4 معصومین کی صحبت کا شرف پایا، 4 معصومین سے کسب فیض کیا، اس ہستی کو ضرورت محسوس ہوئی کہ میں اپنے دین اور عقیدے پر مہر تصدیق ثبت کروا لوں۔ ہمارا کیا بنے گا؟ ہم کس غلط فہمی یا کس خوش فہمی میں مبتلا ہیں؟ ہم نے نہ کتاب پڑھی، نہ قرآن پڑھا، نہ حدیث پڑھی، نہ علماء سے ہمارا تعلق، نہ عقیدے پہ کچھ پڑھا۔ میں کس خوش فہمی میں مبتلا ہوں کہ میں جو عقیدہ لیے پھرتا ہوں یہی ٹھیک ہے اور باقی ساری ملت کا عقیدہ غلط ہے۔ سید عبدالعظیم جیسی ہستی کو فکر ہوئی کہ میں امام معصوم سے اپنے عقیدے کی اصلاح کروا لوں، کوئی کمی بیشی ہے تو آقا اس کی اصلاح کر دیں۔ سید عبدالعظیم نے اپنا عقیدہ امام کے سامنے پیش کیا۔ امام علیہ السلام نے سن کے جن لفظوں کے ساتھ مہر تصدیق لگائی وہ لفظ سنیے، فرمایا یا ابا القاسم ھذا دینی و دین آبائی، اے ابو القاسم میرا بھی یہی دین ہے، میرے آباء و اجداد کا بھی یہی دین ہے۔ یہ دین جو تم نے پیش کیا میرا بھی یہی دین ہے، میرا بھی یہی عقیدہ ہے، میرے آباء و اجداد کا بھی یہی دین ہے۔ اسی دین پہ مضبوطی سے قائم رہو، تمہاری دنیا بھی کامیاب، تمہاری آخرت بھی کامیاب۔ ہائے ہائے، اب آپ کی خواہش نہیں ہوئی کہ وہ دین عقیدہ میں بیان کروں؟
ٹائم چونکہ آدھا تو گزر گیا، 25 منٹ باقی ہیں سارے، تو جی نہیں، آپ سے ایک وعدہ لیتا ہوں، جو دین عقیدہ سید عبدالعظیم نے پیش کیا امام علی نقی علیہ السلام کے سامنے، سارا وہی دین اور عقیدہ تھا جو تلقین میت میں آپ میت کو سناتے ہیں۔ آج آپ وعدہ کریں، جی وعدہ کریں آپ کہ اس تلقین کو پڑھیں گے۔ اچھا، کئی لوگ ڈر کے بولے ہی نہیں، پتہ نہیں تلقین پڑھنے سے ماری نہ جائیں۔ اب میرا بھائی تلقین پڑھنے سے مرنا ہوتا نا، سارے مولوی مر گئے ہوتے، سارے پیش نماز، ہاں، جو سارے جہان کی تلقینیں پڑھ پڑھ کے زندہ ہیں۔ اور دیکھیے، اگر قضیہ اتفاقیہ ہو ہی جائے کسی کے ساتھ کہ ادھر تلقین پڑی ادھر موت آ گئی، تو پھر شکر کرنا کہ صحیح دین عقیدہ پڑھ کے تو مرے ہو۔ دوستو یہ بھی دیکھیے، ہمارا المیہ ہے، ہمارا المیہ زندگی 60-70 سال کی گزار گیا، ساری زندگی کسی نے کندھا ہلا کے نہ سمجھایا نہ پڑھایا، سن سمجھ یہ تیرا عقیدہ ہے۔ اب سمجھا رہے ہیں، جب مر گیا قبر میں پہنچ گیا، اترے جی ایک بندہ قبر میں اور ہاتھوں کی کینچی بنائے اور کندھے ہلائے، خاک سنے خاک سمجھے۔ اب کیا سمجھے؟ جب سمجھنے کا زمانہ تھا اس وقت تو سمجھا نہیں، جب سننے کا زمانہ تھا اس وقت تو سنا نہیں۔ میں جس زاویے سے بات کر رہا ہوں نا، ذرا اسی زاویے سے بات لینے کی کوشش کرو۔ مجھے نہ تم سے شیعت کا سرٹیفکیٹ چاہیے، نہ تم سے مجھے شیعت کے لیے کوئی تائید چاہیے۔ میرا رب وارث ہے، تو اپنی شیعت کی خیر منا۔ میں قرآن بھی پڑھتا رہتا ہوں، رب مجھے حدیث پڑھنے کی بھی رب نے توفیق بخشی، اور الحمدللہ میں یہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، رب قرآن میں فرماتا ہے نا کہ اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کر سکتے ہو، میں بیان نعمت پروردگار کے طور پہ کہہ رہا ہوں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ توفیق رب نے مجھے عطا کی ہے۔ جتنی احادیث اور کلام اہل بیت میں پڑھ کے منبر سے لوگوں کو سناتا ہوں، اتنا کوئی بھی نہیں سناتا۔ میں تو بھائی یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب یہ جو تلقین ہے نا، اس کا پتہ فلسفہ کیا ہے؟ تلقین ہے تذکر، یاد دہانی۔ شہید دست غیب نے اپنی ایک کتاب میں ذکر کیا، اور دنیا میں آپ نے ایسا دیکھا، میں نے دیکھا، کسی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا، کوئی موٹر سائیکل سے گر گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، دماغ میں چوٹ لگ گئی، کوئی خبر غم اثر کر گئی، یادداشت ختم ہو گئی، جسے کہتے ہو کومے میں چلا گیا۔ خالہ کا بیٹا تھا، پتہ نہیں کتنے ماہ، 6 ماہ کومے میں رہا، ہوش نہیں۔ یادداشت جب ختم ہو جائے، پھر بہن بھائی بیوی بچوں کی بھی پہچان نہیں رہتی۔ دنیا میں ایسا سنا ہے نا آپ نے، قرآن کہتا ہے سکرات موت، تلخی موت دنیا کا عظیم ترین حادثہ ہے۔ تیرے سر میں چوٹ لگے تو وہ حادثہ برداشت نہیں کر سکتا، کیا گارنٹی ہے اس بات کی کہ جب سکرات موت کے مرحلے سے گزرو گے تمہارا حافظہ تمہارا ساتھ دے گا، تمہاری یادداشت تمہارا ساتھ دے گی۔ اس لیے ہمارے ہادیان برحق نے فرمایا 3 مقامات پر میت کو تلقین کرنا مستحب ہے۔
جب آثار موت نمایاں ہو جائیں، جان کنی کا مرحلہ آ جائے، جی احتضار کی حالت، اس وقت مستحب ہے کہ وہ تلقین میت کو سنائی جائے، اس کے کان میں بلند آواز سے اور ہلا کے اس کو پڑھایا جائے۔ دوسرا، جب قبر میں لٹا دیا جائے تو تب بھی وہ تلقین اس کو سنائی جائے۔ تیسرا، جب تعویذ قبر بند کر دیا جائے پھر بھی ایک شخص قبر پہ بیٹھ کے وہ تلقین پڑھے، مستحب ہے۔ 3 مقامات پر تلقین، کہ اگر تلخی موت، سکرات موت کی وجہ سے کوئی چیز بھول گیا ہے تو بار بار یاد دلانے سے اس کو یاد آ جائے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ جب سمجھنے سمجھانے کا زمانہ تھا وہ تو زندگی میں تھا۔ تلقین تو تذکر ہے، تلقین تو ایک یاد دہانی ہے۔ میرا بھائی یاد رکھنا، تلقین کا فائدہ اسی مومن کو ہوگا جس نے اس عقیدے کے مطابق زندگی گزاری ہو، جس نے اس عقیدے کے مطابق زندگی نہیں گزاری، اب کندھا ہلا ہلا کے بھی سناؤ تو کیا فائدہ ہوگا اس کو؟ اور میری بات کا کوئی یہ مطلب نہ لے کہ میت نہیں سنتا، میت سنتا ہے۔ جب جنگ بدر کا اختتام ہوا نا، جنگ بدر کا شہداء کی نماز جنازہ پڑھ کے سرکار نے شہدائے بدر کو دفن کیا، لیکن کفار اور مشرکین کی جو لاشیں پڑی تھیں بدر میں، سرکار نے فرمایا یہ ساری لاشیں اٹھا کے اس کنویں میں ڈال دو، جو چاہے بدر کے نام سے کنواں تھا نا، بدر نامی، اس چاہ میں پھینکوا دیں۔ جب سارے کفار و مشرکین کی لاشیں کنویں میں ڈال دیں، سرکار کنویں کے کنارے آ کے کھڑے ہوئے فرمایا، او مشرکین مکہ، میرے رب نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا میں نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا، تم بتاؤ کیا تم نے بھی میرے رب کے وعدے کو سچا پایا؟ صحابہ کرام حیران ہوئے، یا رسول اللہ لاشوں سے باتیں کر رہے ہیں؟ فرمایا ہاں یا رسول اللہ، یہ سن رہے ہیں، یہ لاشیں سن رہی ہیں، ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں۔ سرکار نے فرمایا تم زندہ افراد سے بھی بہتر سن رہے ہیں، تم زندوں سے بھی بہتر سن رہے ہیں، لیکن جواب دینے پر قادر نہیں۔ میت سنتا تو ہے۔ جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کو جب سرکار نے دفن کیا اور قبر پہ مٹی چڑھا رہے تھے، تعویذ قبر بند کر کے یوں رسول اللہ ہاتھوں سے مٹی ڈال رہے تھے اور فرما رہے تھے ابنوں کے ابنوں کے ابنوں کے۔ صحابہ نے عرض کی، روایت مفصل ہے، بس ایک جملہ میں سنا رہا ہوں، یا رسول اللہ آج بڑے عجیب کام دیکھیں۔ یا رسول اللہ یہ کیا فرما رہے ہیں ابنوں کے؟ فرمایا میری ماں سے ملائکہ پوچھ رہے ہیں قبر میں تیرا امام کون ہے؟ میری ماں شرم کر رہی ہیں تو میں کہہ رہا ہوں اماں کہہ دیں نا آپ کا بیٹا ہی تو آپ کا امام ہے۔ اس وقت بھی صحابہ نے تعجب کیا، آپ کی ماں زیر لحد خاک کے نیچے سو گئی، یا رسول اللہ آپ کی ماں نے سن لیا یہ بات؟ یوں مٹی چڑھا رہے تھا، یوں پیغمبر نے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ یوں جھاڑا، ہاتھ جھاڑے، فرمایا یہ جو میرے ہاتھوں سے آواز پیدا ہو رہی ہے نا میری ماں یہ بھی سن رہے۔ اور میرا بھائی میں یہ سنتا تو ہے، لیکن میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تلقین کا فائدہ تو اس کو ہونا ہے جس نے زندگی اس عقیدے کے مطابق گزاری ہو۔ جس بیچارے کا زندگی میں عقیدہ اور رہا ہو تو پھر تلقین اس کو کوئی فائدہ دینے والی۔ اس لیے کہہ رہا ہوں اور خدا کے لیے بیوی بچوں کو اکٹھا کر کے نماز جعفریہ گھر میں ہوگی، تلقین لکھی ہوئی ہے اور ترجمہ بھی ساتھ لکھا ہوا ہے۔ ایک بار یہ مختصر ترین وہ دین عقیدہ ہے جو سید عبدالعظیم نے امام علی نقی کے سامنے بیان کیا، کم از کم اپنے بیوی بچوں کو خود پڑھ کے یاد کر لو کہ کم از کم ایک شیعہ کا عقیدہ ہے کیا۔ اس تلقین میں ایک جملہ آتا ہے کیا؟ ہاں یا فلاں ابن فلاں
اسمع افہم اسمع افہم اسمع افہم اذا اتاک الملکان المقربان، اے فلاں ابن فلاں، جب اللہ کی طرف سے دو مقرب فرشتے تیرے پاس آئیں گے، وَسَأَلَاكَ عَنْ رَبِّكَ، اور تجھ سے تیرے رب کے بارے پوچھیں گے، تیرے رب کے بارے. میں زور دے رہا ہوں اس لفظ پہ، تیرے اللہ کے بارے نہیں، تیرے خالق کے بارے نہیں، تیرے رب کے بارے پوچھیں گے. فَلَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ، نہ ڈر نہ گھبرا. فَقُلْ فِي جَوَابِهَا، ان دونوں فرشتوں کے جواب میں کہہ دے، کیا کہہ دے؟ علی میرا رب ہے. ہاں، اللہ جل جلالہ ربی. اب ایمان سے بتا، جو زندگی میں علی رب کے نعرے لگاتا رہا، اس کو تلقین کیا فائدہ دے گی؟ اوے علی رب کہنے والا مشرک نصیری ہوتا ہے، علی ولی اللہ پڑھنے والا شیعہ ہوتا ہے. اور اگر تو علی رب کا عقیدہ رکھتا ہے تو پھر اگلا سوال ہونا نبی کا، پھر اگلا سوال ہونا نا ائمت کا. تو علی کو رب کہتا تھا، جب امام کا سوال ہوگا تو پھر کس باپ کا نام لے گا؟ صلوات پڑھو محمد و آل محمد کی ذات میں بلند آواز. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور خدا کے لیے نہ قرآن پڑھا نہ حدیث پڑھا، ایک تیسرا کام کر لو. نہج البلاغہ کلمات قصار تیسرا حصہ، مولا کا فرمان سن لو جلدی جلدی. ہر بندہ ولایت کا ٹھیکیدار. کبھی آپ نے القاب پڑھے ہیں؟ وکیل ولایت علی، مبلغ ولایت علی، مؤذن ولایت علی، پتہ نہیں کیا کیا. انہیں مولا علی کی قسم دے کے پوچھو، انہوں نے کبھی شہنشاہ ولایت کا کلام نہج البلاغہ دیکھا بھی ہے؟ مولا علی کا کلام اگر ولایت نہیں تو اور ولایت کیا ہے؟ تیری نصیریت اور مشرکانہ گفتگو تو ولایت نہیں. یہ سمجھ آئی بات؟ اللہ جانتا ہے غیار نے قدر کی. شہید مرتضیٰ مطہری لکھتے ہیں اپنی ایک کتاب میں، یو کے میں برطانیہ میں ایک لائبریری ہے جس میں صرف ایک کتاب رکھی ہوئی ہے، اور وہ ہے نہج البلاغہ. ایک کتاب کا مطلب ایک جلد نہیں، ایک نسخہ نہیں، ہزاروں نسخے نہج البلاغہ کے پڑھے ہیں. صرف نہج البلاغہ ہے. نہج البلاغہ کے علاوہ اس لائبریری میں کوئی کتاب نہیں ہے. ان انگریزوں کا یہ کہنا ہے یہ اتنی بعظمت کتاب ہے، اس کتاب کے مقابلے میں کسی دوسری کتاب کا رکھنا اس کتاب کی توہین ہے. اغیار نے قدر کی. خدا کی قسم ہے، میں یہ پہلے اظہار کر چکا ہوں، بات ویڈیو ہو رہی ہے، ریکارڈ ہو رہی ہے، پتہ نہیں لائیو چل رہی ہے نہیں چل رہی. اللہ کی قسم میرا دل ڈرتا ہے، دل، کہ جو کچھ آج ممبروں پہ بیان ہو رہا ہے، میرا دل ڈرتا ہے کہ کہیں ان قریب یہ لوگ یہ کہنا نہ شروع کر دیں کہ نہج البلاغہ مولا علی کا کلام ہی نہیں. مجھے خطرہ اس بات سے کہ یہ کلام مولا امیر المومنین کے منکر ہی نہ ہو جائیں اور اس کلام کا انکار ہی نہ کر دیں. نہج البلاغہ کلمات قصار تیسرا حصہ، جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کو خطاب کر کے فرمایا، یا جابر قوام الدین والدنیا باربعہ، اے جابر 4 بندوں کی وجہ سے دین و دنیا قائم ہے، 2 بندوں کی وجہ سے دین قائم ہے، 2 بندوں کی وجہ سے دنیا قائم. مولا وہ کون سے بندے ہیں جن کی وجہ سے دین قائم ہے؟ سنو گے؟ یہ اصل ولایت ہے جو شاہ ولایت کا کلام ہے، یہ ولایت. مولا فرمائیے وہ کون 2 بندے ہیں جن کی وجہ سے دین قائم ہے؟ فرمایا بعالم مستعمل علمہ. یا امیر المومنین فرما رہے ہیں اس عالم کی وجہ سے دین قائم ہے جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے.
باعمل عالم کی وجہ سے دین قائم ہے۔ عالم باعمل، عالم بد عمل نہ ہو، عالم بے عمل نہ ہو۔ چھٹے امام نے ایک بڑا خوبصورت جملہ فرمایا تھا، آقا فرماتے ہیں جس عالم کا علم اس کی اپنی ذات کو فائدہ نہیں نہ دے سکتا، اس کا علم تمہیں بھی فائدہ نہیں دے سکتا۔ بعمل عالم، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ و رضوانہ و سلام علیہ، اللہ اکبر، یہ وہ صحابی رسول تھے جنہوں نے سرکار کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، تو سرکار نے اس شرط پر بیعت قبول کی تھی کہ ساری زندگی کلمہ حق کہو گے، اور پھر حضرت ابو ذر نے ساری زندگی کلمہ حق کہا۔ جو جوان بیٹھے ہو، مجھے یاد آ گیا چھٹیوں میں، یہ جب کرونا کے حالات رہے تو پہلے تو ٹائم نہیں لگتا تھا، تو ایک یوٹیوب چینل شروع کیا، بعض علماء کا بھی اصرار تھا، بعض دوستوں کا بھی۔ امیر المومنین علیہ السلام کے اصحاب با وفا کا ایک تعارفی سلسلہ شروع کیا، ریکارڈنگ کروائی۔ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ممبروں سے مولا امیر المومنین کے اصحاب کا کتنا تعارف ہے، جی معمولی میثم تمار کو جانتے ہیں، وہ بھی صرف سولی والا واقعہ جانتے ہیں، اس کے نہ آگے والی زندگی نہ پیچھے والی زندگی کچھ پتہ نہیں۔ غلط کہا ہے میں نے؟ مالک اشتر کا بھی نام جانتے ہیں کہ مولا کے سپاہ سالار تھے، کمانڈر ان چیف تھے، اس کے آگے پیچھے مالک کی زندگی کیا تھی کوئی پتہ نہیں۔ یا جناب کمیل کو جانتے ہیں، جناب کمیل کو بھی وہی جانتے ہیں جنہوں نے کبھی زندگی میں دعائے کمیل کو پڑھا ہے۔ جو دعائے کمیل کے بھی قریب کبھی نہیں گئے، انہیں کیا پتہ ہوگا جناب کمیل کیا شخصیت۔ میں 15-16 شخصیات پر کام کر چکا ہوں، اور اللہ جانتا ہے 10-10, 15-15, 20-20 منٹ کے وہ کلپ ہیں، کسی شخصیت پہ 10، کسی پہ 12، کسی پہ 8، کسی پہ 7، جتنا مجھے وقت مل سکا اور جتنا میرے امکان میں تھا، میں رب کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، ایک 10-15 منٹ کی اس ویڈیو ریکارڈنگ کے لیے میرے 10 گھنٹے صرف ہوئے۔ ایک لمبا چوڑا مطالعہ اور متعدد کتابوں سے اور انٹرنیٹ سے فائدہ اٹھا کے تب وہ کیا۔ سید اخلاق شیرازی آفیشل، سید اخلاق شیرازی، ایک چینل کسی نے بنا دیا ہے سید اخلاق حسین، وہ نہیں، میرا چینل ہے سید اخلاق شیرازی آفیشل۔ ابھی حضرت ابو ذر کے تذکرے پہ بات ہو رہی تھی، 6-7 پروگرام اس کے ریکارڈ ہو چکے تھے، پھر ماہ محرم شروع ہو گیا، وہ سلسلہ رک گیا۔ وہ چینل سارے دوست سبسکرائب کیجئے گا، انشاءاللہ ویڈیوز کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوگا سفر کے بعد، اور اس میں 15-16 شخصیات میں گفتگو کر چکا، اور میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں ساری زندگی تیری گزر کی مجالس سنتے ہوئے تیری معلومات میں اتنا 1% بھی نہیں ہوگا ان معلومات کے مقابلے میں جو میں نے وہاں بیان کی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت ابو ذر کا میں ذکر کر رہا تھا، مولا علی رو پڑے ایک دن ابو ذر کو یاد کرتے ہوئے۔ مولا کیا ہوا؟ فرمایا ابو ذر کی مظلومیت پہ رونا آ رہا ہے۔ ہاں، کلمہ حق پر بیعت کی تھی اور ساری زندگی کلمہ حق کہا، نہ کسی گورنر کو خاطر میں لائے، نہ کسی حاکم کو خاطر میں لائے، حکمرانوں پر بھی تنقید کرتے تھے، اعتراض کرتے تھے، اور ڈنکے کی چوٹ پر اور جرأت و بہادری سے پرواہ نہیں کرتے تھے۔ کسی نے کہا حاکم سے بھوکا چرواہا ہے، بھیڑ بکریاں چراتا ہے، پیسے دے کے منہ بند کر دو۔ رات کی تاریکی میں غلام 3 تھیلیاں 100 دینار کی، 300 دینار سرخ سونے کے لے کے ابو ذر کے پاس آ گیا۔ ابو ذر یہ حاکم نے تمہارے لیے بھیجے۔ اچھا، مسلمانوں کا بیت المال اتنا امیر ہو گیا کہ ہر مسلمان کو 300 دینار دیے جا رہے ہیں؟ کہا ہر مسلمان کے لیے نہیں ابو ذر، تیرے لیے۔ سمجھ گئے مجھے کیوں بھیجے گے؟ فرمایا لے جا اپنے حاکم کے پاس اور سنو، تم نے میری توہین کی ہے یہ دیناروں کی پیشکش کر کے۔ پہلی توہین تم نے یہ کی، تم نے کیسے سمجھ لیا کہ میں 300 دینار کے بدلے علی بیچ دوں گا؟ تمہیں کیسے جرأت ہوئی؟ تم نے مجھے علی فروش سمجھا ہے، تم نے سمجھا میں علی بیچ دوں گا۔ اور دوسری توہین تم نے میری یہ کی ہے، تم نے میرے آقا و مولا کی قیمت 300 دینار لگائی۔ خدا کی قسم کائنات اکٹھی کر کے میرے قدموں میں ڈال دو، میں 1 انچ بھی راہ ولایت سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔
رونے کی کیا بات تھی؟ رونے کی بات یہ تھی، مولا میر نے فرمایا جس رات ابو ذر نے 300 دینار سونے کا واپس کیا تھا نا، تیسرا دن تھا ابو ذر اور اس کے بیوی بچوں کو فاقہ کرتے ہوئے۔ 3 دنوں سے ابو ذر کے گھر میں، ابو ذر کے بیوی بچوں کے لیے کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ اتنا شعور تو تمہیں ہو جانا چاہیے، ولایت کے نام پہ قربانیاں دینے والے اور ہیں، ولایت کے نام پہ جیبیں بھرنے والے اور۔ اس حضرت ابو ذر نے سید الانبیاء سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ شہید کے جنازے میں شرکت کرنا آپ کو زیادہ پسند ہے یا عالم کی صحبت میں لحظہ بیٹھنا؟ ذمہ داری سے آقا کی حدیث پڑھ رہا ہوں۔ سرکار نے فرمایا علم یا ابا ذر جلوس ساعت عند مجلس العالم احب الی من حضور الف جنازت شہید من شہداء بدر۔ ابو ذر تو ایک شہید کی بات کرتا ہے، ایک شہید نہیں، 1000 شہید، اور میدان بدر کا شہید 1000 بدری شہید کا جنازہ پڑھنے سے بھی مجھے زیادہ محبوب ہے عالم دین کی صحبت میں لحظہ بیٹھنا، عالم دین کی مجلس میں بیٹھنا۔ مولا علی فرماتے ہیں بعمل عالم کی وجہ سے دین قائم ہے، تیرے ممبروں پہ علماء کو لعنتیں کی جاتی ہیں اور مراجع کی توہین کی جاتی ہے اور مجتہدین کو گالیاں دی جاتی ہیں، اس بعمل عالم کی وجہ سے دین قائم ہے۔ اور دوسرا بندہ جس کی وجہ سے دین قائم ہے، حیران ہو جاؤ گے، فرمایا بجاہل لا یستنکف ان یتعلم، اس جاہل کی وجہ سے بھی دین قائم ہے جو دین سیکھنے میں شرم نہ کرے، اس جاہل کی وجہ سے بھی دین قائم ہے جو دین پوچھنے میں حیا نہ کرے۔ جاہل کا کام عالم سے پوچھے، عالم کا کام کلمہ حق بیان کرے، دین قائم ہوتا جائے گا، دین پہ عمل ہوتا جائے گا۔ واقعہ کربلا کوئی اتفاق نہیں تھا، امام حسین علیہ السلام ہر اس فرد کو کربلا میں لائے جس کی قربانی کی ضرورت کو محسوس کرتے تھے۔ کربلا کے سب سے ننھے شہید شہزادہ علی اصغر کی قربانی بھی کوئی اتفاق نہیں تھا، ایسا نہیں تھا بچے ماؤں کے ساتھ آ گئے تیرے ستم سے مارے گئے، نہیں، شہزادہ علی اصغر کی قربانی کا راز اس وقت کھلا جب نیزوں پہ سر سوار تھے اور بازار شام سے گزر ہو رہا تھا، ایک شامی غور سے ہر نیزے کو دیکھ رہا تھا، جب نگاہ رکی نا 6 ماہ کے ننھے مجاہد کے سر پہ، اس وقت شامی تڑپ گیا، کہتا تھا ہمیں غلط بتایا گیا ہے کہ کربلا میں بغاوت ہوئی، بغاوت نہیں ظلم ہوا، جہاں دودھ پیتے بچے مارے جائیں، جہاں دودھ پیتے بچے ذبح ہو جائیں۔ امام حسین علیہ السلام کی بے گناہی پر مہر تصدیق ثبت ہوئی ہے شہزادہ علی اصغر کی قربانی سے۔ اللہ اکبر، معصوم تو دنیا کے کسی مذہب و مسلک میں بھی قصوروار نہیں ہوتا۔ علامہ رضی جعفر کراچی والے، خدا انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ لمبی زندگی دے، میں ان کی مجلس سن رہا تھا، فرمانے لگے کہ آج بھی ہندوستان میں یہ رسم ہے، عاشور کا دن جب آتا ہے اور شبیہ ذوالجناح برآمد ہوتی ہے، ہندو عورتیں پیالوں میں دودھ لے کے آتی ہیں اور ذوالجناح کے قدموں پہ آ کے ڈالتی ہیں، اور جب ان ہندو عورتوں سے پوچھا جاتا ہے یہ عمل تم کیوں کرتی ہو، کہتی ہم نے سنا کربلا میں مولا حسین کا ایک دودھ پیتا بچہ مارا گیا، مولا حسین کا ایک دودھ پیتا بچہ مارا گیا، قصور اس کا صرف یہ تھا کہ بابا نے اس کے لیے نانا کی امت سے پانی مانگا تھا۔ ہم اظہار وفا کے لیے آتی ہیں، مولا ہم نہ تھی کربلا میں، اگر ہم کربلا میں ہوتی ہیں آپ کے علی اصغر کے لیے دودھ لے کے حاضر ہو جاتے۔ جب صدائے استغاثہ بلند کیے نہ حل من ناصر ینصرنا، عزادارو تھا علی اصغر لیکن معرفت میں علی اکبر سے کام نہیں تھا۔
امام وقت کی آواز کو سنا، جانتے تھے معرفت تھی کہ امام کی آواز پہ لبیک کہنا واجب ہے، لیکن شہزادے نے لبیک کہی کیسے؟ 7 محرم سے پانی بند، ماں کا دودھ خشک ہو چکا، شہزادے علی اصغر صرف اتنا کر سکا، اپنی ساری طاقت جمع کر کے خود کو جھولے سے گرا دیا۔ بس جھولے سے گرنا تھا، خیموں میں کوہرام مچا، مظلوم کربلا خیمے میں آئے، بہن خیریت ہے، کوئی مر تو نہیں گیا؟ آقا جب سے آپ نے صدا استغاثہ بلند کی ہے، شہزادہ جھولے میں آرام نہیں کرتے۔ رباب لاؤ، علی اصغر کو میرے حوالے کرو، میں جاتا ہوں لشکر یزید سے پانی کا سوال کرتا ہوں، شاید علی اصغر کی پیاس بجھ جائے۔ اللہ جانتا ہے مظلوم کربلا 6 ماہ کے لال کو لے کے آئے، او لشکر یزید، تمہاری نگاہ میں قصوروار ہوں تو میں ہوں، اس 6 ماہ کے بچے کا کیا قصور ہے؟ اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا، کوئی ہے جو اس کو سراب کر دے، گھونٹ پانی کا پلا دے۔ ایک آواز آئی، حسین پانی خود پینا چاہتے ہو، بچے کا بہانہ کرتے؟ میرے آقا نے شہزادے کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، یوں ہاتھوں پہ بلند کیا، بیٹا تو ہے حجت خدا کا بیٹا، لشکر یزید پر حجت تمام کر، خود پانی مانگ۔ جانتے ہو ہاتھوں پہ بلند کیا، پانی مانگا کیسے شہزادے نے؟ اللہ جانتا ہے، اپنی ننھی سی خشک زبان اپنے خشک ہونٹوں پہ پھیرنا شروع کی، کیسے؟ بس آہستہ سے کبھی منہ کھولتے کبھی بند کرتے۔ اجرکم علی اللہ، خدا کی قسم جب شہزادے کی یہ کیفیت دیکھی، لشکر یزید کے سپاہی منہ پھیر کے رونے پہ مجبور ہو گئے، رونے کی آوازیں بلند ہونے لگ گئیں، ایک دوسرے سے کہتے تھے دنیا کی محبت نے ہمیں اندھا کر دیا، اور دشمنی حسین سے پلا دو بچے کو پانی، فرات بہہ رہی ہے، کام نہیں ہو جائے گا۔ اس وقت حرملہ کہتا ہے، ابن سعد کہتا ہے، حرملہ اقطع کلام الحسین، حرملہ حسین کی کلام کو قطع کر، عزاداروں سے شعبہ تیر کمان میں رکھا، عزاداروں اس زور سے تیر چلا، فانقلب الصبی علی ید ابیہ، مقتل کہتی ہے شہزادہ بابا کے ہاتھوں پہ پلٹ گیا تھا، فذبح الطفل من الاذن الی الاذن، عزاداروں سے شعبہ تیر نے ایک کان سے دوسرے کان تک گلا چیر کے رکھ دیا، مظلوم کے بازو میں پیوست ہوا، اور پھر کیا ہوا سنو گے؟ پھر کیا ہوا؟ سارا یرفرف کالطیر المذبوح، شہزادے کی حالت کیا ہوئی؟ عزاداروں کبھی پرندہ ذبح ہوتے دیکھا ہے؟ جب پرندے کی گردن پہ چھری پھیری جاتی ہے، اپنے پروں کو حرکت دیتا ہے، تیر کا لگنا تھا، شہزادے نے بابا کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھوں کو حرکت دینا شروع کی، اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی، مظلوم نے بازو سے تیر نکالا، عزاداروں میں حیران، زیارت مظلوم کربلا کا جملہ ہے، میرا سلام اس حسین پر کہ جس کے صبر سے ملائکہ حیران تھے، جس کے صبر سے فرشتے حیران تھے۔ عزاداروں جن کے چھوٹے بچے ہیں، سننا، جوان بدن سے برچھی کا پھل نکالنا آسان ہے، ننھے گلے سے کانوں سے تیر کی نوکیں نکالنا مشکل۔ حسین جانے اور حسین کا خدا جانے کیسے تیر کی نوکیں نکلی۔ عزاداروں ایک مرتبہ جو تھوڑا سا خون نکلا، مظلوم کربلا نے چہرے پہ ملا اور کہا ہاکذا اولاکی جدی رسول اللہ، اسی حال میں جاؤں گا نانا کے پاس۔ اجرکم علی اللہ، 6 ماہ کے لال کا لاشا اٹھایا، بڑی مشکل سے خیمے میں آئے، جناب سکینہ انتظار میں تھی، سب سے پہلے آگے بڑھ کے بابا کے دامن سے لپٹ گئی اور ایک جملہ کا، بابا علی اصغر زیادہ پیارا تھا،
بابا علی اصغر کو پانی پلا لائے، بابا میں پیاسی رہ گئی۔ جناب رباب انتظار میں تھی، ازادر ایک مرتبہ جو لاشا ماں کے حوالے کیا، جناب رباب نے جو چہرے سے کپڑا ہٹایا بس ایک جملہ کہا، یا بنیا مثلو کا ینہر، علی اصغر بیٹا تیرے جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے۔ ماتم حسین